سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. علماء کرام نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے اس آیت پر، بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی مفید چیز ہے الحمدللہ، ذکر کرنے والوں کے لیے بھی اور ذکر نہ کرنے والوں کے لیے بھی. فرماتے ہیں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کا حکم فرما رہے ہیں، سارے حکم اللہ کی ہیں، نماز کا حکم بھی اللہ نے فرمایا ہے، حج کا حکم بھی اللہ نے فرمایا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں تو احکامات ربانی ہیں، سارے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. تو یہ ذکر کا جو حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اس میں اللہ نے ایک عجیب انداز سے عبادت کی طرف انسانوں کو بتایا ہے. فرماتے ہیں فاذکرونی، میرا ذکر کرو. سبحان اللہ. اور اذکرونی وجہ بتائی، اور تیسری چیز جو ہے وہ مزیدار چیز ہے واشکروا لی. ہما کا فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی طرف جو حکم فرمایا ہے، تو حکم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا واشکروا لی، میرا شکر کرو. سبحان اللہ. تو یہ فرمایا ہے کہ اتنی بڑی بات ہے، یہ سمجھنا چاہیے اس کو کہ کتنی بڑی یہ عبادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم کہا کہ اگر تمہیں ذکر کی توفیق میں دے رہا ہوں، ذکر کی طرف رغبت دے دی ہے یا ذکر پہ بٹھا دیا ہے، تو تم شاید نہ سمجھ سکو یہ کتنی بڑی عبادت ہے تمہارے لیے. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ بات کہ اس کے پیچھے میں نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں دنیا کے اندر، یہ کتنی اہم ہے تمہارے لیے، کتنی ضروری ہے، اس کا بھی تم اندازہ نہیں کر سکو گے. اور آخرت کے جو انعامات ہیں اس کے، آخرت میں جو اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی اللہ کے ذکر کی، وہ تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکے گی، اور تم نہیں سمجھ سکو گے کہ اتنی بڑی میں تم عبادت دے رہا ہوں کہ اگر مل جائے تو اس پر ایک ہی چیز ہے کہ بس اللہ کا شکر کرو کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بس اس کے بعد تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ فوراً اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ تم نے مجھے ذکر کی توفیق عطا فرما دی. اس میں ایک اور چیز دیکھیں، جتنی بھی عبادات اللہ پاک نے دی ہیں ہمیں، نماز دی ہے، بہت بڑی افضل عبادت ہے
نماز کے بغیر تو ایسی جس انسان کا سر ہی نہیں ہے، ایسا انسان جس کا سر ہی نہ ہو. ہے ہی نماز سارا کچھ. الحمدللہ بخشش ہی نماز سے ہے، سوال ہی نماز کا ہوگا. وہ تو آدمی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا تو ایمان ہی بیچارہ گیا، تو وہ تو ہر تصور نہیں کر سکتا اس کا. تو اس عبادت کے لیے اللہ پاک نے دیکھیں، اور اسی طرح ساری عبادات ہیں جتنی بھی ہیں، کنٹرول کی ہے ان عبادات کو، شرائط لگائی ہیں انسان کے لیے. کتنی کتنی شرائط ہیں. آپ اگر 4 رکعت کی نماز 5 نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت کی ہے تو آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، اور اگر 4 پڑھ لیں آپ تو 1 زیادہ پڑھ لیں تو ثواب ہونا چاہیے یا نہیں ثواب ہونا چاہیے؟ سوچتی ہے کہ ثواب تو کیا بلکہ نماز ہی ختم فاسد ہو جاتی ہے آدمی. ایسی ہے نا. دیکھیں کتنا کنٹرول اللہ پاک نے کیا ہے کہ خبردار سجدہ جو میں بتا رہا ہوں اتنی سجدے کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. ایک بھی سجدہ بڑھائے گا تو ختم ہے نماز تیری. اور اسی طرح حج کے ارکان ہیں، اور زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے، اور روزوں کا بھی معاملہ ہے. الحمدللہ سارا تو ہر عبادات پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، اور جب وہ کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے تو اللہ پاک پھر اعلان فرماتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھ لی تو الحمدللہ جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے. بڑی بات ہے، نماز تیری بخشش کر دی. جو اتنے بڑے بڑے نام اللہ نمازوں پہ دی، اللہ پاک میں پکا نمازی بنا دے. سب سے بڑی تو دعا یہی ہے کہ بھائی نمازی اور بعض جماعت نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ اس میں ہمیں سستی نہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے کہ ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، دل روئے ہمارا. اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے محبت دے دے کہ جب ہم دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی بھی نمازی ہے، جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے دعا ہمارے نمازوں میں، ہمارے سجدوں میں یہ ہونی چاہیے: اللہ تعالیٰ میرا جو شخص گھر میں آدمی ہے، گھر میں جو بچہ ہے یا کچھ بھی ہے، میرے مولا میں سب سے پہلے تو اس سے یہی مانگتا ہوں اس کو تو نمازی بنا دے. جس گھر میں نمازی ہی نہیں اس پہ رزق ہی نہیں آتا، برکتیں نہیں آتی، رحمتیں نہیں آتی، فضل ہی نہیں ہوتا، مردہ ہوتا. اسے ایک انسان کی وجہ سے پورا گھر برباد ہو رہا ہے، پوری بیماریاں آ رہی ہیں، پوری منوستیں آ رہی ہیں، نعمتیں رکی میں اللہ پاک کی. تو یہ تو حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر سے نکال دیں، مارے نہیں. ہمیں حکم اسلام میں یہ کہ اگر کوئی غلط ہے تو کو صحیح کریں اور کوشش کریں، اور آپ کے قابو میں نہیں آئے گی یہ بات. آپ کا کام ہے کہ اس انسان پر محنت کرنا، کوشش کرنا، بس ہدایت دینا میرا کام ہے. اس کی فکر ہونا پڑے آپ کہ بھئی کیوں نہیں پڑھا. نہیں، اللہ کا تو اپنا کام کر جو تجھے دیا ہے کہ تو نے اس میں محنت کرنی ہے 2 طریقے سے. ایک تو نے اس کو سمجھانا ہے، ماں مارنا، پیٹنا، ڈنڈے دینا، مار، یہ طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا. بس تو نے اس کو رغبت دینی ہے کہ بھئی نماز پڑھو. تم بڑی بات، نماز پڑھو، کوئی سزا نہیں دینی. دوسری چیز کیا ہے؟ تو اصل چیز ہے کہ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد دوسری چیز صرف ایک کرنی پڑے گی، پھر دعا بھی کرنی ہے اس کے لیے. دعا کیا بتاتی ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکے گا، تیری محنت کام نہیں آئے گی جب تک رب کریم نہیں جائیں گے. وہ بات نہیں ہو سکتی، اللہ کے کہنے پر ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے. اس کے لیے ہے کہ بھائی نماز جب بھی ثواب ملتا ہے اس کا کہ جب آپ نے اس شرط کے مطابق 4 رکعت پڑھ لی، 3 نہیں پڑھی، 2 نہیں پڑھی، پوری پڑھی. اس کو دیکھیں اللہ پاک نے ذکر میں کیا رکھا ہے. اللہ نے کو فرمایا کہ وہ ذکر کو بس نہ کہہ دیا. اب 1 گھنٹہ کریں، 15 منٹ کریں، 30 منٹ کریں، ساری رات کریں، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی اس پر. دیکھیں آپ، یہ نہیں کہ 4 رکعتیں 5 رکعتیں نہیں. کتنا کریں؟ 2 منٹ کریں، 1 سیکنڈ کریں، 5 منٹ کریں، 1 لمحہ کریں. سبحان اللہ. لمحہ کو کہتا ہے کہ پلک جھپکنا. اللہ پاس، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم تو نیند آ رہی ہے، ہمیں فلاں کرنا ہے. تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پلک جھپکنے تک اتنی دیر میں بیٹھ کے تو اللہ کو یاد کر لے گا تو ثواب وہی ملے گا جو پورا ہے. اللہ اکبر. فذکرنی واشکر. جب اللہ نے کہا کہ شکر کر، یہ کتنی بڑی عبادت ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ کریں گے تو جو خوشخبری آ رہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا 1 گھنٹے اس کو بخش دیا جائے گا. نہیں، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا. نماز کو کہا کہ 4 وقت 4 رکعت پوری کرے گا تو تجھے اس کا انعام ملے گا. لیکن ذکر بارے میں کیا کہا کہ اگر تو 1 سیکنڈ بھی ذکر کر لے گا اللہ تعالیٰ کا بیٹھ کے، آنکھ بند کر کے تو اللہ کو یاد کر لیا
ایک لمحہ بھی یاد کر لیا تو ثواب کیا ہے؟ وہی پورا ثواب ملے گا جو 1 گھنٹے کرنے والے کو ملے گا. جیسے الحمدللہ ہماری مجلس ہے، اللہ نے بٹھا دیا ہمیں، اور میری کیا ضرورت تھی کہ میں آپ جیسے نیک لوگوں میں بیٹھتا، بس اللہ نے دل میں ڈالا بھی چلے الفلاح مسجد چلتے ہیں، کچھ بھائی ساتھی بھی کریں گے چلو چلتے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئے. جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے بیٹھے. اور لفافہ جب کھلے گا نا اس مجلس کا کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں بٹھا دیا تھا کیا، جب اس کا لفافہ کھلے گا تو سبحان اللہ پھر کہیں گے یا اللہ یہ تو کیا انعام ہو دے دیا تو نے تھوڑی دیر میں، ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا کرم کر دی. تو کہ اسکرنی اسکرو وشکرو لی، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تم ذکر کی توفیق ہو تم منہ اٹھ کے اٹھ جاؤ، بنی نہیں، بلکہ شکر کر کے اٹھو. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. اگر تم جتنی دیر بھی تم نے ہمیں اللہ کا ذکر دے دیا. اور ہم مجھے بتائیں کہ جو ذکر نہیں کرتا ہوگا تو اس کے لیے کتنا نقصان ہوگا. اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگا دیں کہ کتنی بڑی محروم ہوگا آخرت کے اندر، کتنے بڑے نقصان کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہ تو بالکل اندھا ہو گیا تھا، تجھے یہ آیت میری نظر نہیں آ رہی تھی کہ جب میں نے تمہیں شکر کا حکم دے رہا تھا تجھے سمجھ نہیں آئے تھے کس معمولی چیز پہ شکر کیا جاتا ہے. کسی اور عبادت کے ساتھ میں نے کہا تھا اسی وقت شکر کرو. دیکھ رہے ہیں آپ جگہ کہیں نظر نہیں آتا. کسی اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا فوراً کے شکر کرو، لیکن یہ اتنی بلند عبادت تھی کہ اس کے فوراً ساتھ میں نے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انعام مل گیا ہے، اللہ کا شکر کر لے تو بس. تو میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ. تو اب یہ ہے، اس میں ایک چیز یاد رکھیں آپ، میں بھی یاد رکھوں کہ دن کے اندر اللہ کا ذکر ضرور کریں. اب قید تو اٹھ گئی نا، وہ تو اٹھ گیا کہ بھئی آدھا گھنٹہ کرنا ہے، 15 منٹ کرنا ہے، 2 منٹ کرنا ہے. بس ایک مقرر کر لیں ٹائم کہ یار میں نے 3 منٹ بس کرنا ہے. اور طریقہ بہت آسان ہے اس کا، کوئی مشکل نہیں. بس آنکھ بند کرنی ہے، آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کرنی ہے، اور دل کے اندر ہم نے سوچنا ہے کہ جیسے دل میرا اللہ اللہ اللہ، بس ختم. کتنی دیر لگی مجھے بتائیں. الحمدللہ آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کرنا، اور دل کی طرف بس زبان بند ہے، دل کی طرف سوچتے ہیں یہ ڈبی جو لگ رہی ہے ٹک ٹک کر رہی ہے، اس کے ساتھ میں اپنے دماغ کو ملا لوں کسی طریقے سے. کس کو ملانا ہے ہم نے؟ دماغ کو. جیسے ابراہیم کو طبی دماغ ملتا ہی نہیں ملتا، نہیں جاتا یار یہ گند فلاں ہزاروں جو چیزیں ہوتی ہیں دماغ کو لگاتے ہیں نا، اس طرف لگاتے ہیں. تو اس سے نکال کے ہم نے دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کو نکلنے نہیں دینا، ہر دھڑکن کے ساتھ ہم نے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ. الحمدللہ تھوڑا سا ہلنا ہمارا کام ہے، اور مزہ دے دینا اللہ کا کام ہے. اس میں اللہ پاک کیا کہ انعامات دیتے ہیں انسان کو، پھر دیکھیں کیا کچھ ملتا ہے. صرف کتنے؟ اگر آپ 3 دفعہ بھی کہہ دیں گے تو بہت بڑا انعام ہے، پھر بھی شکر کا مقام ہے. اتنی بڑی چیز ہے تو کرتے ہیں بھائی ارادہ اس چیز کا. کچھ محنت نہیں، اس میں کیا محنت کی بات. اپنے جو کام کرتے رہیں، یہ تو بھی ہمارے لیے اپنا ہے، ماشاءاللہ یہ تو اپنا ہے ہمارا کام. اس میں تو یہ سوچنا ہے بھائی ہم کر لیں. اچھا کوئی وضو نہیں اس میں، کوئی ضروری نہیں مسجد میں ہو، کوئی ضروری نہیں کوئی خاص جگہ ہو، کسی جگہ بھی بیٹھے ہیں آپ، جس حال میں بیٹھے ہیں کہتے ہیں جگہ دل کرا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چلو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. وہیں آنکھ بند گئی، نہ کوئی تصویر نہ کچھ، دل کے اندر اللہ اللہ اللہ. بتاؤ اب یہ اتنی سی بات کرنے کا مجھے بتا ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوچیں. بات سمجھ آ گئی سب؟ ابھی آپ نے دیکھنا پھر بھی ہم نہیں کریں گے. پھر آپ نے سوچنا پڑے گا آپ کو کہ یار یہ وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑا انعام، اتنی بڑی چیز، اتنا آسان ہمیں کیوں نہیں کر رہا؟ فضول بکواس کیے جا رہا ہوں، باتیں کیے جا رہا ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں، اس سے ہنسی ٹھٹے کر رہا ہوں، یہ اتنی بڑی میں کر کیوں نہیں رہا؟ مجھے پتہ بھی چل گیا اس چیز کا وجہ کیا ہے. اسی کا نام ہے شیطان کی دوستی. بس پھر آدمی سمجھ جائے یہ پکا شیطان کا دوست ہے. اس کو تو بڑا مشکل ہے بھائی کا، اس کے ساتھ تو نکالیں کیسے؟ یہ تو پکی بہت پرانی دوستی لگ گئی ہے شیطان کے ساتھ کہ اتنا کام ہی نہیں مجھے کرنے دے رہا، اس سے بھی روک رہا ہے مجھے. تو پھر اس کا تو علاج کرنا پڑتا ہے. یہ تو بہت کرونک قسم کا مرض ہے، بہت کرونک قسم کا مرض ہے. کہ اتنی آسان بات ہے جناب، یعنی ایسے کہ پلیٹ بھری رکھی ہے آپ کا بریانی کی، ساتھ میں دہی رکھی ہے، ساتھ میں پاپڑ رکھے ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ میں چکن روسٹ رکھا ہے، اور آپ بیٹھے. میں کیوں نہیں کھاؤں گا جی. بھائی کھاؤ، سب کھا رہے ہیں، کھاؤں گا جی. تو کہیں گے یہ تو پاگل ہے، اس کا کوئی دماغ خراب ہے، اس کو تو علاج کرو یار.
سب مزے مزے سے کھا رہے ہیں، کوئی پاپڑ کھا رہا ہے، کوئی بوٹیاں توڑ رہا ہے، کوئی چاول کھا رہا ہے، کوئی ناک میں جا رہی ہے، کسی کے منہ میں جا رہی ہے، بھجیاں لگ رہی ہیں، مرچیں لگ رہی ہیں، انشاءاللہ دہی کے خوب اوبر. پھر کھا کیوں نہیں کھا لیں گے. وہ پلیٹ خالی ہوتی جا رہی ہے. ہم کہیں گے بیوقوفی ہے، کہیں گے نا. اسی طرح فرشتے آسمان پہ اس شخص کو بیوقوف کہتے ہیں کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر کے دسترخوان بچھا دے اور اس میں کچھ بھی نہ کھائے. بس اس سے بڑی کوئی مثال، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو فرتعو، دیکھیں آپ، اب اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو اتنا کھاؤ چرو، جسے جانور چرتا ہے نا کہ پیٹ پھٹ جائے تمہارا، اتنا کھاؤ. جی کیا کھائیں؟ جنت کے پھل. صحابہ کہنے لگے یار یہ تو یہ فضائل اعمال میں لکھی ہے بات، پڑھتے بھی ہیں میں نہیں کرتے نہیں. تو ہم کیا ہو گئے؟ وہی بیوقوف ہو گئے کہ جس کے سامنے بنیانی رکھے اور کھا نہیں رہا. اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہوگا. سمجھو شیطان کے جالوں میں پھنس چکا ہے، اس کے اندر زنجیریں بندھی ہیں، یہ نہیں نکل سکتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو صحابہ حیران ہو گئے، دیکھیں ادھر ادھر دیکھنے کہ کوئی کہاں باغ کدھر ہے، کدھر پھل ہے. تو انہوں نے کہا یار سنا پھل تو ہم کھائیں گے، بالکل کھائیں گے. ہیں کہاں؟ کہتے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پھل تو ہیں جنت کے. کھا کے تو دیکھو یہ پھل کیسا ٹیسٹ ہے اس کا، چکھو تو صحیح. سب سے بھول جاؤ گے، کیلے بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ تو دسترخوان بچھا ہوا ہے ہمارے سامنے، کس کا؟ اللہ کے ذکر کا. اور جو نہیں کھا رہا وہ ویسے ہی ہے جیسا بیوقوف بیٹھا ہے، بریانی ختم ہو رہی ہے اس نے نہیں کھانا. تو بھائی اس کی تو سخت علاج کی ضرورت ہے. ایسے آدمی کو کیا کرتے ہیں جو نہیں کھا رہا؟ اس کو تو پاگل خانے بھیجو، ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن بھائی اس کا بڑا اچھا علاج ہے، اللہ نے جی اس کا بھی علاج اچھا ہی بتایا کہ جب ایسا آدمی کی رغبت ہی نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بھیجو اس کو، وہ نکالے گا اس کا جین صحیح طریقے سے. الحمدللہ. تو یہ ہے طریقہ. ہم نے کسی حالت میں بھی اب ذکر نہیں چھوڑنا. ورنہ مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، سب سے بڑے بیوقوف ہوں گے کہ جنت کے پھل ہمارے سامنے رکھیں، 3 منٹ بھی نہیں کھا رہے، ایک سیب بھی نہیں کھانا چاہتے اس میں سے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اگر جنت کے ایک سیب کا ٹیسٹ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اتار دے تو ساری دنیا اس سیب کو کھا کے رج جائے، دل بھر جائے، اس کے بعد ان کو کسی چیز کی کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ کہیں جی ہم نے کھا لیا، اس کے بعد کوئی ٹیسٹ ہمیں چاہیے نہیں. ایسا ٹیسٹ ہے جنت کے پھلوں کا. اور کسی کے باپ کی ضرورت نہیں کہ دنیا کے اندر بیٹھ کے کوئی جنت کی چیز کھا لے یا ایک انگور بھی کھا لے. قربان جائیں رحمت العالمین کے، رحمت الکائنات کے، کہ جس نے ایسا انتظام کر دیا کہ ہم الحمدللہ بورڈر میں بیٹھ کے جنت کے پھل کھا سکتے ہیں. کیسے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتایا تو کوئی کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے پھل؟ اب تو کھانا پڑے گا. تو اور اس کی خوراک دیکھیں، جو بھی خوراک انسان کھاتا ہے تندرست ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ تندرست ہوتا ہے. کیوں مولانا؟ دودھ پئیں گے آپ تندرست ہوں گے یا کمزور ہوں گے؟ جی پراٹھے کھائیں گے حاجی صاحب کمزور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ موٹے ہوں گے، ہے نا؟ ہوں گے نا. تو پھر کیا جناب معاشرے میں موٹے خوب کام کریں گے. تو جب ہم جنت کے پھل کھائیں گے تو صحت یاب ہوں گے. کیا صحت یاب ہوں گے؟ ہماری روح بڑھے گی، روح میں طاقت آئے گی. اور جب روح میں طاقت آتی ہے تو پھر فرض تک نہیں جاتا آدمی، تہجد کی نمازوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. تہجد کی نماز بھی آسان لگتی ہے اس کو. او تہجد کہتا ہے یار اتنی آسان نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ روح کی طاقت آ گئی اس نے جناب، جنت کا پھل کھا لیا، طاقت آ گئی ہے الحمدللہ. جیسے ایک طاقت انسان میں آ جائے تو پہلے 5 سیر کا وزن اٹھاتا تھا، وہ 1 من کا اٹھا رہا ہے. کہتا ہے یار تم حیران نہیں اٹھا سکتے، پراٹھے کھائے اسے. تو اگر ہم اس طرح کا نمازی بننا چاہتے ہیں کہ جب آخرت میں اٹھیں الحمدللہ ایسے ایسے درجات ہماری نمازوں کے، ہماری عبادات کے، اس کے لیے روح کو موٹا کرنا پڑے گا. تو روح کی خوراک تو اللہ نے دے دی ہے، وہ کیا؟ اللہ کا ذکر ہے. دیکھو کتنا انعام دیا اللہ پاک. کریں گے نا بھائی سب؟ چلو پھر میں آپ کو پھل کھلاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ.